باب نمبر 17 باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مناقب. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا. اور برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے. حدیث نمبر 3730. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر bھیجا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا. بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی امارت پر اعتراض کرو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کرتے تھے، اور اللہ کی قسم یقیناً وہ امارت کے لائق تھا اور یقیناً وہ میرے سب سے زیادہ پیارے لوگوں میں سے تھا اور یقیناً اس کے بعد یہ میرے سب سے زیادہ پیارے لوگوں میں سے ہے. فوائد. نمبر 1، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بنو کلب سے تھے. جاہلیت میں انہیں گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی پھوپھی کے لیے خرید لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان سے بطور ہبہ مانگ لیا. محمد بن اسحاق نے السیرہ میں ان کا قصہ ذکر کیا ہے کہ ان کا والد اور پھوپھی انہیں تلاش کرتے ہوئے مکہ آئے تو یہ انہیں مل گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا فدیہ دے کر رہا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے انہیں اختیار دے دیا کہ ان کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر انہوں نے آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دی. اور ترمذی حدیث نمبر 3815 نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جابلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج دیں. آپ نے فرمایا ہوا ذا فإن انطلق معك لم امنعه، وہ یہ بیٹھا ہوا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ چلا جائے تو میں اسے منع نہیں کروں گا. زید نے کہا یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. حدیث حسن. فتح الباری. نمبر 2، تو تم اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کرتے تھے. اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ موتہ میں امیر بنانے پر لوگوں کے اعتراض کی طرف اشارہ ہے. سنن نسائی کبریٰ حدیث نمبر 8126 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی لشکر میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس کا امیر بنا کر ہی بھیجا. فتح الباری. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مدینہ یا وادی القریٰ میں سن 54 ہجری میں فوت ہوئے. بعض نے کہا ہے کہ اس سے پہلے فوت ہوئے. اس سے پہلے دمشق کے نواح میں مزہ نامی جگہ میں مدت تک رہے. نمبر 3، انت اخونا و مولانا. یہ بخاری کی حدیث نمبر 4251 کا ایک قطعہ ہے. اس سے آزاد شدہ غلام کو امیر مقرر کرنے کا جواز معلوم ہوا اور اس حدیث سے کم مرتبہ آدمی کو زیادہ مرتبے والے پر امیر مقرر کرنے کا جواز بھی نکلا، کیونکہ جس لشکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا اس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے. فتح الباری. حدیث نمبر 3731. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک قیافہ شناس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ قدم باپ بیٹے کے قدم ہیں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ بات بتائی. فائدہ. اس کی شرح حدیث نمبر 3555 میں گزر چکی ہے.